الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. معزز صافی حضرات، آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. محکمہ صحت اور صحت کے حوالے سے ہر طرح کی اصلاحات کا پہلے بھی خیر مقدم کر چکے ہیں، اور موجودہ وزیر اعلیٰ کے وہ تمام اقدامات جو نیک نیتی پر مبنی ہوں گے ان پر ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن اصلاحات کے نام پر ایک مخصوص سوشل میڈیا چینل پر ڈاکٹروں کے استحصال کا پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو کسی بھی صورت اس طرح کے استحصال اور ڈاکٹر کی ڈگنیٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. معزز صافی حضرات، ایک ہفتے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال کا دورہ کیا. اس دورے کو اچانک بتایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. لیکن پھر بھی اگر اس دورے کے بعد بی ایم سی میں مریضوں اور ڈاکٹروں کو درپیش مسائل میں کمی آئے گی، اس کو خوشائن قرار دیتے ہیں. معزز صافی حضرات، بی ایم سی میں وزیر اعلیٰ کے دورے کے بعد سوشل میڈیا کے ایک چینل پر یہ تاثر پھیلایا گیا کہ اسپتال میں کوئی بھی ڈاکٹر اور دیگر سٹاف موجود ہی نہیں، جو حقیقت کے برخلاف ہے. معزز صافی حضرات، بی ایم سی میں ٹوٹل اس وقت 486 ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، جن میں 22 ڈاکٹرز کی لسٹ میڈیا پر چلائی گئی، اور ان میں سے جو یہ کہا گیا، مبینہ طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ سارے ڈاکٹر جو ایک عرصہ دراز سے غائب ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں. ان میں سے 3 ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے سالہ سال پہلے اپنے ملازمت سے استعفیٰ دے چکے ہیں. ان میں سے ایک کو مینشن کیا گیا، باقی 2 کو تاحال مینشن نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ کئی عرصہ پہلے اپنے ملازمت سے استعفیٰ دے چکے ہیں. 5 ڈاکٹرز ایسے ہیں جو اٹیچمنٹ پر انسٹیٹیوٹ آف نیفرولوجی اور یورولوجی میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ زائد ہاسپٹل جو ہمارا نوا کے لیے ادھر کام کر رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ اپنی سروسز وہاں پر دے رہے ہیں. اور 5 ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر کا پڑھ رہے ہیں، اور وہ چھٹی پر ہے، ڈپارٹمنٹ سے ایکسٹرا آرڈینری لیو لے چکے ہیں، اور ادھر اپنا پڑھائی کر رہے ہیں، اپنی پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کر رہے ہیں. جو باقی کے لوگ رہتے وہ غیر قانونی طور پر اپنی سرکاری ڈیوٹی سے غیر حاضر ہے اور غائب ہے. ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے. اس پر ہمارا نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی ان کی دفاع کریں گے، لیکن ان چند افراد کو، محض 8 سے 9 افراد کو، ہزاروں ڈاکٹرز جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، ایک منظم سازش کے تحت ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، جو اخلاقیات اور انصاف کے تقاضے پر پورا نہیں اترتا. اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اس تمام تر گناونی سازشوں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دے گی. معزز صافی حضرات، بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال میں پچھلے ایک سال میں 6,04,410 او پی ڈی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ 11,052 بڑے آپریشنز ہوئے اور 1,569 چھوٹے آپریشنز ہوئے. اور اس کے علاوہ سنڈیمن پروونشل ہاسپٹل کوئٹہ میں 11,55,142 کی او پی ڈی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 9,303 بڑے آپریشنز ہوئے اور 2,023 چھوٹے آپریشنز ہوئے. اس کے علاوہ امراض قلب میں 521 جو پرائمری پی سی آئی اور اینجیوگرافی ہوئی ہے، جس میں 270 اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے اور 251 اینجیوگرافیز ہوئی ہے. تو اگر ایک یہ باقی بی ایم سی اسپتال میں کیتھ لیب اور سی ٹی اسکین مشین ایک عرصے سے خراب پڑی ہوئی ہے. بی ایم سی میں کیتھ لیب کی خرابی کی وجہ سے، اینجیوگرافی کی سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے سال یونیورسٹی آف بلوچستان کے ایک طالب علم کی موت بھی واقع ہو چکی ہے، جس پر ہم نے آواز بھی اٹھائی تھی، اور اس طرح کے ہزاروں مریض متاثر ہوئے. یہ سہولیات جو عرصہ دراز سے خراب پڑی ہوئی ہے، مشینری کی وجہ سے مریضوں کو میسر نہیں، اس کا ذمہ دار کون؟ کیا ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کر کے ذمہ داران کے نام میڈیا پر لائے جائیں گے؟ کیا اسپتالوں میں ان ایمرجنسی سہولیات کی عدم دستیابی پر بھی کوئی سوال ہوگا اور کوئی جواب ملے گا؟ اور جو سروسز ہاسپٹل میں، سول ہاسپٹل میں اور بی ایم سی میں نے آپ کو بتایا، وہ سروسز اگر ڈاکٹر موجود نہیں تو یہ سروسز کون دے رہا ہے؟ کہ ایک سال میں 11 لاکھ کی او پی ڈی ہو رہی ہے، 6 لاکھ کی او پی ڈی ہو رہی ہے، ہزاروں آپریشنز ہو رہے ہیں، تو یہ سروسز اگر ڈاکٹرز نہیں، کون کر رہے ہیں؟ پچھلی حکومت میں ہم نے اسپتالوں میں سہولیات کی عدم دستیابی کے خلاف 6 ماہ تک اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. ہمارے ڈاکٹروں نے بلوچستان کی عوام کے لیے اسپتال میں سہولیات کے لیے 35 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے. ڈاکٹروں پر متعدد ایف آئی آر بھی ہوئے. ہمارے متعلق یہ تاثر قائم کیا گیا کہ یہ سارے احتجاج اپنے مراد کے لیے یا تنخواہ بڑھانے کے لیے. پھر آپ نے دیکھا کہ سی ایم ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس ہوئی. اس پریس کانفرنس میں اس وقت کے منسٹر ہیلتھ سید اسحاق شاہ صاحب نے خود اس چیز کا اقرار کیا کہ یہ سارا احتجاج انہوں نے جو ہاسپٹل میں سہولیات کے عدم فقدان ہے اس کے لیے کیا، اور جو ہماری ایگریمنٹ بھی ہوئی ہے انہی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایگریمنٹ ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد سنڈیمن پروونشل ہاسپٹل ایک تقریب میں سابق ہمارے جو منسٹر ہیلتھ ہے انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا
کو بھی دیں گے یا موجودہ صوبائی حکومت کی کابینہ کے بننے سے پہلے یا بعد میں اس تقرری اور تبادلی اور پیسوں کے عوض اسامیوں کی بندربان کا سلسلہ واپس شروع ہو جائے گا؟ یہ مطلب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بی ایم سی میں جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں نے میڈیا پر دیکھا. اب مطلب یہ ایک عجیب سی منطق ہے کہ میں ادھر ایم ایس کو بولتا ہوں کہ آپ 5 سال تک جو ہے اپنی جاب سیکیور یا آپ کی آپ اپنا کام کرتے رہے, کوئی اگر احتجاج کرتا رہے, لیکن اس سب کا ملبہ اٹھا کے سیکرٹری پر جو ڈال دوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں یہ سسٹم نہیں بن رہا. تو آپ مطلب یہ منطق مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر کوئی ذمہ دار ہے تو ذمہ داروں کو ایک ساتھ کر کے ان کے خلاف کلیکٹیو کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ ایک کو جو ہے وہ ایک مقدس گائے بنا کر شو کر رہے اور باقی کے خلاف کارروائی کر رہے, تو اس سے یہ سارا پروسیس آپ کا جو یہ دورہ ہے یہ اس پر ایک شکوک و شبہات اٹھتے ہیں, جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا دورہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کے کہنے پر کیا گیا اور ایک بندے کو جاب سیکیورٹی دینے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا کہ یار ایک بندہ سیکیور فیل کرے کہ میں ادھر سیکیور ہوں, اپنی پوزیشن پر سیکیور رہوں گا. معزز صافی حضرات, ہم اس صوبے کے لوگ ہیں, ہمیں اسی صوبے میں رہنا ہے, ہمارے خاندان یہاں ہے اور ہم نے یہی رہنا ہے. محکمہ صحت میں انقلاب ہے, اس کی خواہش شاید ہم سے زیادہ کسی کو نہ ہو, کیونکہ محکمہ صحت کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ڈاکٹرز ہیں. محکمہ صحت بہتر ہوگا تو ہماری زندگی بہتر اور آسان بنے گی. محکمہ صحت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے موجودہ وزیر اعلیٰ کے ہر مثبت اقدام پر ان کا ساتھ دیں گے. محکمہ صحت کو بہتر بنانے کے لیے چند ہماری تجاویز اور مطالبات جس سے بلوچستان کی ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر ثابت ہوں گے. نمبر 1, محکمہ صحت کے سیکٹریز کی سیاسی بنیادوں پر تقرری اور تبادلی بند کیے جائے اور ایک سیکٹری کو کم از کم 3 سال کا دورانیہ دیا جائے کہ اور جو تقرری کا دورانیہ وہ ٹاسک اورینٹڈ ہو اور تقرری کے دورانیہ کے آخر میں ان کے دورانیہ کا احتساب کیا جائے. نمبر 2, ٹرشری کیئر ہاسپٹل سمیت ہر اضلاع کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسرز کے تقرری اور تبادلوں کی میرٹ کی بنیاد پر ہونی چاہیے, نہ کہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پر ہو. سرکاری اسپتالوں کو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اٹانومی دے